اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ معزز سنی حنفی مسلمان براؤ السلام علیکم۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثناء بعد، عاجزانہ مؤدبانہ عرض ہے بارگاہ رب العالمین دے اندر بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے اور نفس و شیطان دے فتنہ تو اپنی دائمی پناہ عطا فرماوے۔ رضوان گرامی منڈی فیض آباد دی اس مرکزی جامع مسجد کے اندر اس جلسے کا اہتمام کرنے والے جناب محترم محمد اللہ دتا صاحب، حاجی محمد برکت صاحب اور ذوالفقار صاحب، دیگر معاونین حضرات حاجی محمد یوسف صاحب، اس طرح کے دوست احباب نے اس جلسے میں منعقد کیتا ہے۔ اللہ جل شانہ صدقہ محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا انہاں دی اس عاجزانہ خدمت نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف و قبول عطا فرماوے اور جتنے حاضرین نے حضور دے صدقے انہاں دی عاقبت سونی فرماوے اور تمام امت مسلمہ دے حال دے تے رحم و کرم فرماوے۔ عزیزان گرامی، اشتہار دے تے جلسے کا عنوان موضوع جناب نے لکھا ہے دور حاضر کے فتنوں کے اسباب۔ موضوع انتہائی اہم ہے۔ میں آج تو کئی سال پہلے انہاں موضوعات دے بڑے مفصل خطابات کر چکا ہوں۔ ملک دے طول و عرض دے اندر وہ کیسٹاں دی شکل وچ محفوظ چلتے ہیں پے اور الحمدللہ جو حقیقت و حال ہے سی اللہ جل شانہ نے خواجگان چشت اور غوث پاک میران کا صدقہ اسی طرح ہی بیان کی توفیق عطا فرمائی۔ میں جناب دے سامنے قرآن دے وچوں اس موضوع بیان بھی کرانگا اور جناب دے ذوق واسطے نال ایہو جی چاشنی والی تقریر اور گفتگو بھی کرانگا کہ جس نال سانو اپنے دین دے چلنے کا جذبہ پیدا ہوئے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جو خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ میرے نفس کی طرف ہونی اور جو صحیح اور درست بات نکلے گی وہ میرے مولا کی طرف ہوں گے۔ عزیزان گرامی، قرآن رب دا قدیم کلام رہندی دنیا تو ایک پاس اس قرآن نے وہ حالات نہیں چھڈے جڑے جنت دوزخ وچ جان تو بعد ہونے۔ محیط اس کلام مجید نو اللہ تعالی نے جدوں اپنے پاک محبوب سرکار تے پورا فرما دیتا ہے، اول تو آخر تک قرآن پورا ہو گیا ہے، اس وقت رب دے پاک محبوب نو ساری کائنات دے ذرے ذرے دا علم عطا ہو گیا ہے اس قرآن مجید دے واسطے نال۔ تو یہ مت سمجھنا کہ قرآن حکیم تو کسی دور دی کسی زمانے دی رہنمائی نہیں ملے گی، نہ
لوکاں دی عقل قاصر ہو سکتی ہے، عقل کتا ہو سکتی ہے، سمجھ کمی ہو سکتی ہے، کلام مجید دے کسے دور دے بارے بیان دی کمی نہیں ہو سکتی۔ اس نے پورا کچھ سمجھا دیتا ہے، لیکن صرف اس نو سمجھن واسطے مولا کائنات والی دتی اکھ تے عقل چاہیے۔ رب سمجھاوے کلام جو ہوتا ہے وہ سمجھاوے گا تو سمجھ آئے گی نا، جی بولی ہے جا کلام ہے جڑے وہ اگر سمجھاوے گا تو گل سمجھ آئے گی نا۔ تو وہ صرف سمجھا ہدل للمتقین انہوں جڑے کامل پرہیزگار بندے نے، دوجیاں نو قرآن کوئی سمجھ نہیں دے آتا، ایویں ہمارے چ ڈانگا مارتے رہتے ہیں۔ قرآن صرف سمجھ آتا تو قرآن آتا ہے ہدل للمتقین، راہ دسنا گل سمجھ لو، راہ دسیا تو سب نو رب سونے نے راہ دسیا پر وکھاؤں کسے کسے دسیا ہے سو سارا کافر ہر قسم دس دتا سو کہ اے راہ چنگا ہے تے مندا ہے، اے تباہی دا جے، اے تہاڈی آبادی دا جے، اے بچن دا جے، اے ہلاکت دا جے، راہ سارے دس دتا سو، لیکن اس ذات نے راہ وکھاؤنا جڑا ہے جی یہ صرف اپنے خاص بندیاں نو کرتا ہے۔ تو دعا منگو اللہ تعالی سانو انج دی ہدایت عطا فرماوے کہ سانو دا صحیح رستہ نظر آ جائے۔ میں اس موضوع دے واسطے یعنی قرآن مجید دی ایسی آیت پڑھی جس وچ بالکل اللہ تعالی نے موٹے جے لفظاں چنا فتنیاں دے سبب نو بیان فرما دیتا ہے۔ سورہ انفال سورت آخری آیات تقریباً بندیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماؤندا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ مطلب بنتا ہے کافر آپس دوست نے، مدد بھی ایک دوجے کی کرن گے تو وارث بھی ایک دوجے کے بن گے۔ الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ اگر تساں نال پائی دوستی تو مسلمانوں نال کٹیا، مسلمانوں نال منہ وٹیا تو کافراں نال منہ جوڑیا تو رب فرماؤندا ہے کی ہونا ہے مڑ؟ اللہ فرماؤندا ہے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ زمین فتنہ بھی ہوئے گا اور فساد بھی بڑا وڈا ہوئے گا۔ اللہ تعالی نے کافران دی دوستی تعلق نو مسلمانوں ایک پاسے پوری روئے زمین دے اندر فتنے تے فساد دا سبب بیان فرمایا ہے۔ اتنے موٹے موٹے لفظ نا، تھی کوئی بندہ ترجمہ قرآن کا پڑھ لو، یہ لکھا ہونا ہے کہ اگر تساں کافراں نال دوستی نہ چھڈی تو مومناں نال نہ گڈی تو پھر تساں یہ ویکھو گے زمین فتنہ ہوئے گا، وفساد کبیر، تے فساد بھی بڑا چھوٹا نہیں۔ اللہ جنہوں آندا فساد کبیر، بڑا وڈا فتنہ ہوئے گا، فساد ہوئے گا۔
تو معلوم ہویا اس قرآن دے اس بیان دے مطابق کہ کوئی شے دنیا کائنات فتنے فساد دا سبب بنتی ہے جنہوں آدھے نے کافراں دی دوستی کافراں دی دوستی ہوں گل سمجھنا کافراں دی دوستی کیوں آ کے اس نال کافر ہون گے مضبوط مسلمان ہون گے کمزور تے جدو مسلمان کمزور تے کافر ہو جان تگڑے تو پھر فساد آپ ہی پینا کیوں جنے اس واسطے کہ کافر دی مثال ٹھوئے دی جڑا خود پیدا کرن والے دے نال وفا نہیں کرتا انہیں کسی اور کرنا تو پیدا کیا کیتا ہے یہ تسی بھی نہیں ہندوؤں نو پوچھو یہودیاں نو پوچھو جن کافر نے سارا پوچھو پیدا کیا کیتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ فرماؤں ہے سارے کافران پوچھو کون ہے جڑا سمندراں دے وچوں بیڑے پار لگا چھڑدا ہے سمندراں دے وچوں کڈ کے بیڑے تے بننے لا چھڑدا ہے کون ہے جڑا رزق دین والا ہے کون ہے جڑا جناب جی امن دیندا ہے کون ہے جڑا سارے نظام کائنات نو زمین عرشاں فرشاں نو قائم رکھن والا ہے اللہ خود فرماوندا ہے سارے نو پوچھ کے وے کہن گے لا یقولن اللہ کام کرتا ہے بیان صرف اللہ ہی ہے اس گل کے اندر دے کافر متفق سن اختلاف ہوتا سی عبادت دے اوتے وہ بتوں کی عبادت پوجا پاٹ کرتے سن یہ منگے سن کارخانہ چلاؤ والا ایک ہی ہے سارے بت کوئی کارخانہ نہیں چلا سکتے جڑے آپ نہیں چلا سکتے انہیں دنیا نو کائنات نو کی چلاؤنا ہے اس واسطے توجہ فرما قرآن مجید دی اس آیت کریمہ نے سانو موٹے جے لفظوں میں سمجھا چھڈیا ہے ساڈے اگے پیٹ کھول دیتا ہے رب وحدہ لا شریک مولا نے جن کائنات دے اندر ساڈے واسطے ہدایت تامہ کاملہ دے واسطے پوری ہدایت دے واسطے جڑی کتاب مجید اللہ نے اتاری ہے اس کتاب دے اندر اللہ نے فرما دیتا ہے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر تو گل کرتا سا پیا ٹھوئے تمہیں پتا ٹھوئے نو کوئی بندہ چھیڑے تو پاوے نہ چھیڑے وہ کنجر کندے ہاتھ لگ جائے نا کہ وہ ڈنگ مار چڈتا ہے تو تھی کی سمجھتے جی میرے دھرتی ہے کہ ٹھوئے زمین چ بڑے ہوتے ہیں نا دو لتاں والے ٹھوئے دھرتی کے اتنے سہ لگے پھرتے ہیں جنہوں مزہ دوجے نو ستا کے ڈنگ مار کے لٹ کے عزت لٹ کے فساد کر کے انہوں سواد آتا ہے انج دے 100 بندے لگے پھرتے ہیں اس توجہ رکھنا اسی طرح سپ ہوئے نا دنداں والا تو بندے کے سامنے آ جائے تو خیر رہن دینا نہیں تو جی دند کر لو تو پھر مداری چکی پھرتے ہوں نے نکے نکے بچوں ولیٹ چڑھتے وہدے بھی نا وہ کیوں اس واسطے کہ ان کی طاقت ساری سی دنداں تو دند گئے نکل ویلیا یہ کافر جڑے ہوں نا یہ نے سپ انہوں کا کام
جدو یہ آزاد ہون گے تو انہوں طاقت ملے گی، یہاں پھر ودنا ٹکنا مارنا اتے اتے ہر ہر تھان سے اگ لائی رکھنی ہے۔ یہ جدو اگ لا یہاں دی لگی اگ بجھاون کے واسطے رب سونا نبی پاک سرکار کی کرتے نبی بھیجتا رہا ہے اگا حضور دی سرکار دی امت دے بچاؤ واسطے، انسانوں امن سکون دینے واسطے مولا کائنات پھر اپنے ولی پیدا کرتا رہی۔ وہ اگ لا جاندے نے فقیر اللہ دے بجھا جاندے، اللہ دے بندے وہ ڈنگ مارن والے آتے نے، رب دے بندے انہاں ڈنگاں نو جناب والا ختم کرن والے آتے نے۔ توجہ رکھ، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سانو دس دتا ہے کافر آزاد نہ ہوئے، کافر دی حکومت نہ ہوئے، کافر دی طاقت نہ ہوئے، کافر دی شان و شوکت نہ ہوئے، تاکہ اے جناب آزاد نہ ہو جاوے۔ جے آزاد ہویا تے انہیں ڈنگ مارنا جے، انہیں دھرتی دے اوتے اگ بالی رکھنی ہے، دی فطرت دی پہلے دی انہیں دی ہے۔ اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا قرآن دے اندر فرماوندا ہے وقاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ اللہ فرماؤں ہے کافراں نال لڑو، کافراں نال قتال کرو، قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ، فتنہ ختم ہو جاوے، فتنہ ختم ہو جاوے، ویکون الدین کلہ للہ، ہر جا دے دین سارا اللہ دا ہی رہ جاوے۔ اللہ دیا بندیا توجہ فرمائے، اور آیت کریمہ تیرے سامنے پڑھیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جناب کافراں نال قتال کرو فتنہ مک جاوے۔ کتوں تک فتنہ مک جاوے؟ فتنہ کنوں آندے نے؟ اے دیکھ میرے سامنے تفسیر ساوی شریف پہ فرمایا ہے شوکت لأہل الشرک، کافراں دی طاقت شان و شوکت آزادی حکومت انہاں دی بے این کارزو راسلی تے اللہ دا دین کیویں ہو جاوے، انہاں دی طاقت مک جاوے، ہر پاسے قانون نبی پاک دا آ جاوے، کافر بھی حضور دے قانون دے تھلے آ جاوے، بھاویں کافر رہندا ہے تے رہی جاوے، انہوں جزیہ ادا کرنا پینا ہے دھرتی تے رہن واسطے، او دے تے قانون نبی پاک دا ہوئے گا۔ کی مطلب؟ او دے دند کڈ کے رکھیا جے، او دی حکومت نہ ہوئے، حکم او دا جے چل گیا اور سپ سوئے وانگو لوکاں نو ڈنگ ماردا تے ہمیشہ ساردا جلاوندا رہے گا۔ اس واسطے او دے دند کڈ کے رکھیا جے، حکم او دا نہ چلن دیا جے، دھرتی دے اوپر حکم اللہ تے اللہ دے حبیب دا چلایا جے۔ یا سرے تو مک جان یا اسلام داخل ہو جان، او بے یعد الجزیۃ، یا پھر بدلہ دین سالانہ مال دینا پیندا انہوں، پھر وہ مسلمانوں دی حکومت دے تحت قانون انہاں تے بھی نبی پاک دا چلے۔ اللہ دیا بندیا غور فرما توجہ فرماؤ، اگر میں اگر یہ گل آخا اس وقت دنیا تے امن تے سکون ہے، قرار ہے، ہر بندہ جتھے بھی بیٹھا ہے وہ مال بھی محفوظ ہے، وہ عزت بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے۔ یہ میں سچ کہہ رہا کہ جھوٹ بولنا پیا؟ اپنا ہی پٹھا بھائی بیٹھا، وہ اپنے گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، یہ قوم اپنے ہاتھوں مری پی ہوگی۔ اقبال آنا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ میں اگر یہ آخا اس ویلے مشرق تو مغرب تھی کر، شمال تو جنوب تھی کر، جتھے بھی لگے جاؤ امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے،
کسے بندے نو کوئی دکھ نہیں، نہ معاش دا دکھ ہے، نہ عزت دا دکھ ہے، نہ مال دا دکھ ہے، نہ جان دا دکھ ہے، پوری کائنات امن تے سکون نال رہندی پئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ ایمان نال تسی دسیا جی، میں اس واسطے تواڈے تو گواہی کیا لینا وا تاکہ یہ نہ آخو مولوی تے ایویں لگے رہندے انہاں نوں کی پتہ۔ ایمان نال دسیا جی، کوئی گھر میں بیٹھا سفر تو باہر وہ محفوظ ہے؟ ہوں سمجھ لے، یہ ہوئی امن لین واسطے، یہ ہوئی امن قائم کرنے واسطے صحابہ کرام نو نبی پاک دے دین نافذ کرن دی خاطر کی قربانیاں دینیاں پئیاں نے آ تیرے سامنے بیان کر چڑی۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیسے ہر بندہ غیر محفوظ ہے؟ کیوں؟ یہ ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد، اسلام قید مسلح آزاد ہے۔ دوسرے لفظوں میں اقبال یوں فرماتے ہیں، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ جی اسلام نو آزاد سمجھی کھڑے، اسلام قید مسلح آزاد ہے۔ یہ جناب جی رسے نکلے پھرتے ہیں، یہ گلوں کوئی رسے جناب اس لیے سنگلی نہیں، سنگلی نکلی پھرتی ہے کھوتے وانگو جدے مرضی کدتے پھرنے آ، پرواہ کو نہیں سانو جناب جی۔ ہاں جی تو میں تینوں دسنا پیا اے جو صورت حال اس ویلے ہے رسول اللہ دے آمن تو پہلو یہ صورت حال سی، تو ہوں تیرے سامنے دسنا پھر اس طرح دا امن جڑا کملی والے حبیب سرکار نے خود بیان کیتا ہے۔ ادھر ویکھ بخاری شریف دی حدیث، جدوں صحابہ کرام دے اوتے اذیت آئیاں، 13 سال مکے دے اندر کٹیچن والی جماعت نو تھان تھان تے سزاواں دتیاں جاندیاں نے، ستایا جاندا ہے، ماریا جاندا ہے، پٹیا جاندا ہے۔ کسی جگہ تے حضرت بلال نو کٹیا جا رہا ہے، کدی انہوں دے گل چ رسے پا کے بچیاں دے ہاتھ دتا جاندا ہے۔ وہ مکے دے بازار گلیاں دے اندر پھراؤندے رہندے نے تے نال وٹے مارتے رہندے نے۔ ہاں جی حضرت بلال نال کسی جگہ تے انج پیا ہوندا ہے، کسی جگہ تے جناب والا حضور دے دوسرے صاحب حضرت حضور دے دوجے صحابہ کرام دے نال ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، مگر وہ 13 سال تک اپنی جان دے اوتے اپنے جناب اپنے تن دے اوتے سارے دکھ برداشت کرتے رہے۔ کادے واسطے؟ اس واسطے توجہ فرما میرے کملی والے سرکار بیٹھے نے، حضور سرکار اپنی بکل مبارک مار کے کعبے شریف دے نال ٹو لا کے بیٹھے نے۔ بخاری فرماؤندی ہے حضرت خباب بن ارت حضور دے صحابی آئے، عرض کیتی یا رسول اللہ سونیا دعا فرماو، اللہ دا پاک محبوب دعا کیوں نہیں کرنا ہے؟ فقلت الا تدعو اللہ، سونے رب کو دعا کیوں نہیں جے منگدے؟ ویکھدے نہیں جے سانو کنا دکھ دتے جا رہے ہیں، تھان تھان دے تے سانو ستایا جاندا ہے پیا، کملی والے ساڈے تے مختلف ظلم و ستم ڈھائے جاندے نے پے، تساں رب دے پاک محبوب رسول دے سچے تہاڈیاں دعاواں ضرور قبول ہوندیاں نے، یا رسول اللہ دعا فرماو اے ساریاں بلاواں ساڈے تو ٹل جان دے، سانو امن مل جاوے۔ میرے کملی والے حبیب نے جواب دتا، توجہ فرماؤ حضور دا جواب سنان لگا۔ حضور نے فرمایا خباب تواڈے تو پہلا جڑے لوگ گزرے نے، تواڈے تو پہلا جڑے مسلمان گزرے نے، انہاں نو اپنے دین واسطے اننے دکھ آندے سن، انہاں دے لوہے دے کنگیاں دے نال، لوہے دیاں کنگیاں دے نال انہاں دے چمڑے تے ماس اتار لیندے سن، اگلے
انہاں دیاں ہڈیاں تے جناب پٹھے ہی بچ جاندے سن، باقی ہر شے جناب لوہے دیاں کنگیاں دے نال صاف کر لیندے سن، مگر فرمایا انہاں لوکاں نوں ایک ذرہ برابر بھی اپنے دین تو کافر ہٹا نہ سکے۔ فرمایا تے تواڈے تے بھی یہ دکھ مصیبتاں ضرور آؤں گیاں، اللہ دا نظام جدوں بھی دھرتی تے آوندا ہے ضرور ہوندا جے۔ کملی والے نے فرمایا اللہ ضرور میرے دین نو پورا کر کے دنیا تے غالب کرے گا۔ تساں چھیتی پہ کر دے جے، چھیتی نہ کریا جے، تساں صبر کرو، رب سونا میرے دین نو غالب کرے گا، حتیٰ کہ ملک صنعاء دے وچوں ہزارہ موت تک جناب سینکڑے میلاں دا سفر بندا ہے۔ کملی والے نے فرمایا میرا امتی ادھر سفر جدوں کرے گا، جیڑا بندہ بھی سفر کرے گا اپنے سفر دے اندر سوائے رب تو کسے دے کول ڈرے گا نہیں۔ گل تو سمجھو نہیں کی ہالے پھر سمجھانا۔ حضور نے فرمایا ہوں تھی اتنے کٹیندے جے پے، لیکن یہ سارا برداشت کرنا پینا، صبر تو کم لینا پینا۔ رب سونے دی مدد تیکر تمہوں اللہ نے ہلا، تھی کی سمجھتے جے ایویں دین کی دولت مل جاتی ہے؟ دین و رحمت خدا ہے جیڑی دونوں جہاناں وچ خدا دی قسم انسان نو امن تے سکون عطا فرما دیندی ہے۔ ہاں کی سمجھدے جے تساں دین نو تساں سمجھی کھڑے ہو دین داڑھی شریف رکھ لی تے دین اسا پورا کر لیا؟ نہ نماز پوری کرنے چ نماز دے اندر جناب پورا دین تہاڈا پورا ہو سکدا جے۔ دین پورا ہو نہیں ہوتا ہے جب ہر پاسے میرے نبی پاک دا نظام قرآن والا ہو۔ ہوں اس دین نو پورے کرن دی خاطر توجہ فرماؤ، 13 سال دا عرصہ صحابہ کرام نو مکے دے اندر مختلف سزاواں لینیاں پیاں، تھان تھان تے دشمنی پی گئی، کسے نو وطن چھڈنے پے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ چھڈ کے جناب حبشے والے پاسے جا رہے ہیں، رستے کے اندر ابن دغنہ ملیا، حبشی سی، حبشیاں دا سردار سی۔ رستے کے اندر ابو بکر نو کہن لگا ابو بکر کدھر پیا جانا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماؤندے نے میں کی کراں، مینوں مکے والے لوگ اپنے گھر چ نہیں رہن دیندے، اس واسطے میں اپنا وطن چھڈ کے جا رہا ہاں۔ کہ حضرت ابن دغنہ کہن لگا یار تو تے بڑا چنگا بندہ ہے، لوکاں دے دکھ دور کرنا ہے، بھکھیاں مارے دے کام آن والا ہے، غریباں دے کام آن والا ہے۔ ہاں جی تیرا جناب اساں ہمیشہ باہر رہ کے بھی شور ہی سنتے رہے ہیں، ہر چنگا کام تیرے کول ہوندا ہے، مگر تیرے ورگا بندہ اپنا وطن چھڈ کے جاوے سانو گوارا نہیں۔ آ جا میں تینوں نال لے جانا وا، میں تینوں نال لے جانا تے جا کے مکے والیاں کول میں پناہ لینا وا تیرے واسطے۔ وہ میری پناہ کدی بھی نہیں ٹالن گے کیونکہ میری یاری انہاں نال بڑی دور دی ہے، بڑی پرانی یاری دوستی اس وجہ تینوں امانت رکھن گے۔ حضرت ابو بکر صدیق واپس آ گئے۔ واپس جب آئے ابن دغنہ نے جناب جا کے ابو جہل اور سارے بلا کے پوچھا کیا میں امن دینا چاہنا، پناہ دینا چاہنا، کیا تساں قبول کرو گے کہ نہیں؟ انہیں آخیا یار تیری گل اسی نہیں ٹال سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر ہاں جی مگر شرط طے ہو گئی، شرط طے ہوئی اے ابو بکر اپنے گھر دے اندر تو عبادت کرے گا، باہر رب دا نام نہیں لویں گا، اللہ دا نام باہر نہیں لینا ہی، اپنے گھر دے اندر رہنا ہی، تے اچھی بھی قرآن نہیں پڑھ سکنا ہے، قرآن ہولی ہولی پڑھنا ہی۔ کیوں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہندے نے آپس ایک دوجے نو یار شور کریا جے، کی کریا جے؟ بولو تو صحیح نا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اے
اس قرآن نو کدی نہ سنیا جے قرآن نو یار کمال ہے قرآن کو گولیاں مار دو کی کرتا ہے قرآن نو نہ سنیا جے ولغوا فی شور مچایا جے رولا پایا جے کبھی ٹول والے لایا نال ٹول والے کا خرار کی ہاں جی جتھے مسلمان کو قرآن پڑھتا سی نا وہ نال آن کے شور پانا شروع کر دینا ہاں جی گانے شروع کر دینے تو تاکہ یہ سارے بندیاں بچیاں دے کنا چ نہ پی جائے کیوں جدو قرآن کنا پہ سی نا تو ہے تو عربی زبان والے سن تو سمجھتے تو ہے سن نا پھر قرآن جدو حق تے حق جدو سنیا جائے اتوں باطل کا بسترا گول ہو جاتا ہے باطل پھر اگے نہیں جی کھلو سکتا تو تھی کوشش کرتے آدھے سن و لگاؤ بھی شور پاؤ لعلکم تغلبون اگر تسا تھی غالب ہونا ہے قرآن نو سنیا جے نہیں قرآن نو سنیا جے نہ اتوں پتہ لگا ہمیشہ کافر ہی کوشش کرتے ہیں بھی حق دی آواز بولو تو صحیح نا ذرا اچھی آواز نہ آئے اسی تو آدھے جی نہ آئے یاد رکھنا مسئلے کی گل ہے قرآن سن کے دل سوڑا پی جائے دل تنگ ہو پریشان ہو جائے کہ یار یہ کی اتنا ہی لگے ایک کافر دی نشانی اندروں کافر جڑا بندہ ہوگا نا وہ دل قرآن سن کے سوڑا پی جائے گا کہ اللہ فرماؤں ایمان والوں دی نشانی ہے زادتہم ایمان انہاں دا ایمان ود جاندا ہے یفرحون سنتے ہیں اللہ فرماؤں تے خوش ہو جاندے نے کی ہو جاندے ہاں وہ مومن ہوے رب دے حق دین دی گل ہوے تے بڑا اندروں سڑے منافق جڑا مومن ہوے گا جڑا رب نو منن والا ہے جنوں منی بیٹھا ہے جب وہی گل آئے گی پھر دل وہ خوش ہوے گا کہ سگوں مردہ جائے گا بولو تو صحیح نہ ذرا تو بھی اللہ کی مہربانی خوش ہو گیا کہ نہیں ادھر ویخ جناب توجہ فرما مار پیا کرنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر طے ہو گیا تو اچھی نہیں ہو پڑھنا کیوں آ کے ساڈیاں بڑیاں تے ساڈے بچے سن سن گے تے دین والا جان گے اس واسطے چپ رہنا ہی ہولی ہولی قرآن پڑھے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے شرط انہوں دی من لئی اینی شرط بھی من لئی کیونکہ حالے دین غالب نہیں سی ہویا حالے دین بظاہر مغلوب سی حضرت ابو بکر صدیق نے گھر دے اندر مسجد پا لئی چلو جی باہر نہیں جی رب دے گھر کعبے عبادت نہیں کرن دے پھر اپنے گھر چ رب دا گھر بنا لیں قربان جاواں حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر دے اندر ہی گھر بنا لیا ہاں جی کھلو کے جناب ادھی ادھی رات کر حضرت صدیق اکبر مولا دی یاد کرتے سن قرآن دی تلاوت ہولی ہولی کرنی مگر ایک دن جناب والا ایسا ہویا حضرت ابو بکر صدیق قربان جاواں عاشق جو سن رب دے عاشقاں کول عشق کدوں لکایا جاندا ہے چھپایا نہیں جاندا عشق آ گیا صدیق کی پیا کرنا ہوے حق تے ہوے حق تے پھر ہولی ہولی پڑھنا پیا اور خصماں نوں کھان اچھی آواز نال تلاوت قرآن دی شروع فرما دتی کئی آدھے آخی جناب ہولی ہولی پڑھو وہ یار ہولی ہولی پڑھو سارے بیماروں دکھ پہنچتا ہے تکلیف ہوتی ہے میں کیا جیڑا بیمار قرآن سن کے تو انہوں تکلیف ہوتی ہے یہ بیمار قبر تر جائے چنگا ہے وہ چلے
رب کا قرآن پیش ہے، بیمار سے پڑھو تو شفا مل جاتی قربان جاوا توجہ فرماؤ، عجیب گل ہے کہ قرآن ہولی پڑھو تکلیف ہوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماؤں ایسا ایسیا آیات اتارنے قرآن ایسا اتارنے پہ جس قرآن دے شفا ہے، ایمان والوں واسطے رحمت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اچھی قرآن دی تلاوت فرما دیتی، آنڈنا گوانڈنا نال دے بیلی جدوں جناب کافر مشرک انہاں دے بچے آن کے کنداں دے نال کھلو رہنے، کنداں دے نال بچے کھلو رہے۔ اج دا مسلم 70 سال دا ہو گیا آندا مسجد دے نال گھر نہ ہوے، کیوں آ کے ریٹ گھٹ جاندا، لاکھ آنا تے ہو جا مسلمان جڑا رب دے گھر نال گھر لائے تے آندا ریٹ گھٹ جاندا، لینا ہی نہیں چاہیے، نیلا ودھانے دا گھاٹا ہے۔ وہ کافر سن، کافر کی سن ہائے ہائے، تے قرآن سنن واسطے کنداں دے نال لگ جانے، بیبیاں کھلو رہنیاں۔ حضرت صدیق اکبر نے قرآن پڑھنا، صدیق اکبر نے قرآن پڑھنا، حضور دے عاشق صادق نے قرآن پڑھنا، بیبیاں نے آن کے کنداں دے نال لک کے سندیا رہنا، لذت لیندی رہنی، قرآن تنو سرور لیندیا رہنا۔ جناب والا بچیاں نے لذت لینی، کافراں نو پتہ لگا ہے تے ساڈے گھر دے جناب بیبیاں اے جناب بچے جڑے نے اے وی اسلام والے پاسے ٹرن لگ پے نے تے کم خراب پیا ہوندا ہے۔ او جناب فوراً نصیب نے دغنا دے کول جن پناہ لے کے دتی سی کہن لگے اپنے بیلی نو جا کے روک لے، آ ویکھ لے پھر اچھی اچھی جڑی شرط طے کیتی سی، جڑی شرط نے ساڈے نال مکائی سی، وہ شرط نے ختم کر دتی ہے، وہ جناب اس تے پورا نہیں اتریا۔ ایک اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت کردا ہے، ساڈے اندر فتنے پاؤن لگ پیا ہے، یہ ساڈے اندر فساد پاؤن لگ پیا ہے، ساڈے بچے خراب کرن لگ پیا ہے۔ ایویں مڑ بےمان آندے ہوندے نے جب دین والے پاسے کوئی سدھے پاسے لگن لگ جائے، جڑے سپ ٹوئیاں دے بولی ہوندے نے وہ آندے نے فساد پیا پیندا ہے، فتنہ پیا پیندا ہے، کہن لگے جناب اینو روک لے نہیں تے اپنی پناہ واپس لے لے۔ حضرت صدیق اکبر نو بلایا گیا، ابن دگنا کہندا یارا باز آ جاؤ، ہولی آواز نال پڑھ نہیں تے تینوں اسی پناہ نہیں دیں، میں اپنی پناہ لے کے واپس ٹر جانا۔ صدیق اکبر فرماؤندے نے او بیلیا میں اچھی پڑھیا ہی تاں سی، مینوں اپنے رب تو سوا کسے بھی پناہ چاہیے نہیں۔ سلطان باؤ فرماؤندے نے عشق دی گل اول جڑا عقل تو دوری ہٹاوے عشق تماچا لاوے
مٹی دیونی پر عاشق مت نہ بھاوے جڑا پولے جا منہ کھا کے ڈکار مار کے اٹھ کھلوے گا یہ تے عشق دا راہ ہے دین حضور دا کی ہے بولو تو صحیح نا کئی چوڑ بندے کہندے نے ساڈا راہ ہو رہے شرع دا ہو رہے ہاں میں کیا ضرور ہے تہاڈا راہ جہنم والے پاسے جاندا ہے شرع دا راہ جنت والے پاسے جاندا ہے اور ضرور ہے جڑا جنت والا راہ ہے رب دے حبیب والا راہ ہے اور رب نے ایک ہی بنایا ہے توجہ فرما مر پیا کرنا ویخ نظام اسلام دا قائم کرن دی خاطر دھرتی دے امن قائم کرن دی خاطر سکون دین دی خاطر عزت محفوظ جان محفوظ مال محفوظ پیڑی محفوظ کوئی تگڑا ماڑے نو ڈنگ نہیں مار سکتا ماڑا بھی شیر ہوتا ہے ماڑا شیر ہوتا ہے تکڑا زیر ہوتا ہے یہ برکت ہے میرے رسول اللہ دے دین دی توجہ فرما اللہ دیا بندے ہو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا صدیق دی گل کی اور فاروق دی کرن لگا فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کیتا ہے اپنے گھر جائے پوچھا دسو مکے دے اندر اچھی آواز والا کیڑا ہے کیوں جی جڑا ٹنڈورا ول پٹ سکتا ہو انہیں آخر تو کرنا تو میں اسلام قبول کیتا ہے میں نہ کوئی اچھی جی آواز والا بندہ ہوئے ذرا مکے کاڈے دے نال کھلو کے تو منادی تے کرو بھائی لا دے لیا عمر بن خطاب اسلام کی آگوش آ گیا سامنے کتاب حضرت فرماؤں نے کردیا دسیا جمیل جو مہینہ آتا بندہ ہے مکے دے اندر بڑی وڈی آواز رکھتا ہے وہی منادی کرتا ہوں شہر دے اندر حضرت عمر بن خطاب نے انہوں بلایا سویر کا ٹائم سی بلا کے فرماون لگے میں مسلمان سر دے راز نہ پنے
خدا دیا بندیا غور فرماؤ، حضرت عمر باغ نے مار کھادی گھر کے ہر صحابی وارو واری قربانیاں دتیاں، 13 سال کٹیندے رہے کادے خاطر؟ آخے نبی باغ دا نظام حضور نے فرمایا سی نا، حضرت خباب بن ارت نو فرمایا ٹھہر جاؤ، کالے نہ پو، کالے نہ پو، ایک تو تمہوں رب نے ہلاؤنا امتحان نے، صبر کرنا پینا، انہیں تمہوں دسنا وکھاؤنا لوگوں کہ تسی پکے جے، جدو پکا تمہوں ثابت کر دے گا پھر تمہوں مضبوط کرے گا دھرتی ایسا کہ جدھر رخ کرو گے تمہوں اللہ سونا فتح ہی دیتی جائے گا۔ پھر وہی وقت آ گیا جدو مکہ چھڈ سارے مدینے میں آ گئے، اتے آن کے ہوں وہی کٹیچن والی جماعت رب دی مدد آ گئی، حکم ہویا چک ڈنڈا لو۔ یہ کی سمجھتے سنے ماڑے نے؟ میں وکھاؤنا چاہنا تسی ماڑے نہیں سو، طاقت میری سی پچھوں تے ضرور سی، مگر اتنے میں ہالے چاہتا سا دنیا نو دس دیا میرے منن والے پکے کڈے ہوتے ہیں۔ میں صرف این گل تے تو کرانا چاہتا سا۔ پھر چک لو ڈنڈا ہوں تو جنگے بدر پہلی ہوئی تو 5000 فرشتہ آیا کھڑا، کنے ہزار؟ کی خیال ہے اج 5000 آیا کھڑا ہے تو پہلو فرشتے مر گئے سن؟ اس لیے مولا سونا عاشقاں دا عشق وکھاؤنا چاہتا سی، دنیا نو دسنا چاہتا سی کافر ہی ڈنگ مارن والے ہوندے نے، ڈنگ اور کوئی صحابہ کرام انہوں دے بچے چک لے سن، حضرت بلال رنگے مارے بندے نے کی کرنا کسے دا، تے کیوں انہوں دے کسے نو جناب لے دے اتوں کپ پوا کے نہ زرا لوہے دی تے دھرتی تے اتنے سوال لٹا دینا ہے، تو ساری دیہڑی لوہے دے لباس کے اندر کپڑے لوہے دے کپڑے میں پیا رہنا، منہ بھی پیا ہے، جسم اتوں اگ پی برس دی مکے دی دھرتی دے اتنے، کدی یہ نہیں پیا ہوتا، کدی یہ پیا ہوتا ہے حضرت مقداد ورگیاں نال انگاریاں تے لٹا دیتا ہے، جس مبارک دی چربی نکلی ہے تو اندر انگارے ٹھنڈے ہوئے نے تا جان چھٹی۔ ہائے ہائے سچ آخیا کچھ میاں صاحب فرما نے عاشق بن یار سکھالا نہیں عاشق بن سکھالا نہیں تے ویکھو نیو پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتش اتے موتوں ذرا نہ سنگ دے۔ ایک گل کرنا تو اگے چلنا، پونڈ جان دے جی، پونڈ کہن لگے پروانے یار تسا جن دے نال عشق لایا جے وہ کدی سانوں بھی زیارت کرا دو، کوئی ایسا بھی انہوں نے پیار پا لیے۔ پروانے کہنے لگے آ جاؤ، اگ بڑھتی سی، پروانہ تے جاندیاں سڑ گیا۔
تے جڑا سی نا وہ بیلی پونڈ وہ اگاں ہوگا تو ماڑا جا سیک آپ پچھا پائے پھر اگاں ہو پھر پچھا میں کدی ادھر چکر ماری جائے وہ تو ہوں بیلی بچارا ہے سی میرے ڈنگ مارن جوگا انہوں کی پتا بھی پروانے کی سر اگ کی ہے کیویں عشق کریدا ہے جنہوں ڈنگ مارن کا پتا ہے انہوں عشق کا کی پتا انہوں جلن کا کی پتا کی سوال ہوتا ہے وہ بیلی تسا وا پونڈ کی سانو یہو جا دین چاہیے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی جنت سدھی لو آسان 10,000 روپیہ دہاڑ حرام دا حلال دا جھوٹ فراڈ کر کے نہ میل کے لیا پھر روپیے 10 مسیطے پائیے تو جنت پکے جائیے جنت اسی لینا چاہتے ہیں مگر اللہ کی جنت بڑی اوکھی لگتی یہ درگے جناب 2 روپیے دے کے درگے تے جنت وقت اپنی پاسے رکھ لینی یہ جنت تیرے میرے خیالوں کی جنت رب کی جنت لین واسطے اوے آنا پہ دین تے جی نبی پاک دے یار آئے توجہ فرما مر پیا کرنا نبی پاک سرکار دے ایک یار ہوں جدوں اگلا مرلہ آیا پہلا مرلہ سی کٹیچن کا ہوں آ گیا یہاں سپاں ٹھوئیاں بولو تو صحیح نظر آ کیوں آ کے جنہ چر یہ ہوں نہیں مردے تو یا قبضے دین سے نہیں آتے یہاں تو اسلام نافذ نہیں ہوتا ڈنگ مار کے دھرتی نو ذلیل رکھنا اگ بالی رکھنی ہے اٹھو فقیرو اب تیرا دور دیا میں کو ہے فقیر غیور کلندر اقبال لاہوری کہندا ہے اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقیر غیور اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زروسیم اقبال آندا ہے یورپ نو دیر صحابت پیسے دی کھا گئی ہے کیونکہ یورپ دا بندہ جہاں یورپ نال یارانہ ہو نا وہ دین پیو کا بھی کٹ کے نہ برا ویخ ان بھی مچھی آ ماں بھی مچھی آ نہ ماں ویخ نہ بہن ویخ نہ گوانڈ نہ رشتے دار نہ مومن نہ سجن نہ دشمن ہر ویلے ٹکی وڈ ٹک وڈ ٹک وڈ ٹک یہ آدھے ترقی یافتہ بندہ کی آدھے ترقی یافتہ بندہ یہ آدھے اقبال آتا ہے انگریزوں کھا گیا ہے فقیر جڑا ہوں جڑا سکی روٹی تے گزارا کرتا ہے مگر اپنے مولا نو ہر ویلے راضی رکھتا ہے یہ بندہ دھرتی نو امن دے جاندے ایمان نال دسو میاں شیر محمد جیسا امن والا ہے کہ نہیں ایمان نال دسیا جی وہ شیر محمد شرک پوری امن والا سی کہ نہیں کوئی ایسا امن والا ہوئے چور ڈاکو لٹیرے بدماش جانے تو ایسا نیک بنا چھڈنا سونے رنگی شاید اگے پئیے تے خیال کوئی نہیں وہ میاں دھنگ والے رحمت علی آئے میاں صاحب سرکار نے نگاہ کرم فرمائی اپنی سنگت 4 دن بٹھایا تو میاں رحمت علی سرکار کے کول لوکی آتے پیسے تھبا تھبا پیسے کا دے جانا تو میاں صاحب ہاتھ نہیں سن لاؤ آپ نے اٹھ کے اوے گھر تر جانا پچھلوں سائیاں چک لینے کسے چک کے گھر لے جانا کسے کچھ کرنا کسے کچھ کرنا ہاتھ نہیں سن لاؤ ہوتے خدا دے بندے جڑے دنیا تو انج نفرت کرن
اونا ہی دنیا نو امن تے سکون دینا بھائی. جیڑا ببو بنیا پھردا ہوئے جنہیں سمندری کوڑا ہوں کدی چڑیا گھر گئے جی جایا کرو اتے ویخیا کرو تاکہ سانو اپنی برادری جیڑی ہے وہ ویکنی چاہیے نا کیونکہ اسی بھی ڈنگر ہیں 2 لتاں والے تو وہ ڈنگر نے 4 لتاں وہ اندر پے نے اسی باہر لگے پھرنے سانو اندر ہونا چاہیے. خدا دی کر سڈے رنگا ڈنگر باہر نہ ہوے جنوں پتہ ہی کوئی نہیں نہ خدا دا نہ رسول دا نہ انسانیت دا نہ مروت دا نہ آدمیت دا کوئی پتہ نہیں غیرت شرم و حیا دا تین دے وہ ڈنگر ہی ہوتے ہیں. وہ انسان تو انہوں آخیا جاتا ہے جڑا سرکار دے مولا حسین وانگو غیرت مند بھی ہو شرم و حیا دا پیکر بھی ہوگی حوصلہ بھی ہوگی ہمدردی بھی ہوگی اخلاق بھی ہوگی آداب بھی ہو. ایک ہی بندہ ہے جڑا جناب سمندری گھوڑے وانگو جیڑی بلا میں اندر سٹی جائے کہ نہیں. میری گل کا گسا تو نہیں لگتا پیا. چلو جی کرو گے تو میرا بھی کرو گے جی فرض کرو تو کر بھی لیا تو تمہیں کو میری لت پن لینی تھوڑی جناب مشالہ یا سپرے جیڑی ہے نا یہ ہونی چاہیے. کی خیال ہوں توجہ فرما میں عرض پیا کرنا تینوں پتہ لگے امن کیویں ہوندا ہے دھرتی دے اوتے فساد کیویں مکدا ہے. موضوع دتا جے نا فساد کیویں مکدا ہے تو فساد کیویں پیا کھڑا ہے. اسلام دی پابندی تو کفر دی آزادی نال فساد ہے. اس کفر پابند ہو جائے تو اسلام پھر امن ہو جائے پھر فتنے سارے مک جاندے نے. لیکن وہ مرلے کنے نے میرے کملی والے حبیب دے یار حضرت عبداللہ بن حذیفہ حضور دے صحابی جنگ لڑن رہے نے. جنگ لڑدیاں قید ہو گئے نال ہو یار بھی قید ہو گئے. ذرا کلیجے دے ہاتھ رکھ کے گل نو سننا. میرے نبی باغ دے یار قید ہو گئے. بادشاہ عیسائیاں دا پھڑ کے لے گیا روم دا بادشاہ. کہن لگا اپنے دین تو ہٹ جاؤ. کی کرے گا کہ بادشاہی وچ حصہ پا دیاں گا تہاڈا. ادھی بادشاہی تہاڈی ہوے گی ادھی میری ہوے گی. بادشاہی لے لو اپنا دین چھڈ دو. حضرت عبداللہ حضور دے صحابی فرماؤندے نے سونا چلے آؤ جنی تیری بادشاہی ہے ایک پاسے جڑا باقی دا عرب علاقہ پیا ہے وہ سارا ایک پاسے. یہ سارا کچھ چک کے اگر میرے پیروں میں دھر دے پھر مینو آ کے 1 سیکنڈ دی خاطر 1 سیکنڈ تو ساری زندگی نہیں صرف 1 سیکنڈ واسطے اپنے دین تو ہٹ جا میں تیری بادشاہی نو ٹھوکر مار دیاں گا. محمد عربی پاک تو 1 سیکنڈ نہیں ہٹاں گا. فرمان لگے مینو ساری بادشاہی عرب والی بھی دے چھڈے. سبحان اللہ. یہو جہ لوگ سن جنہ دین نو غالب کیتا ہے. اج دا مسلا جڑا ٹکیاں تے دین ایمان ویچ چھڈدا ہے وہ تو دھرتی پوری تے دیندا ہے نا. تو فرمایا 1 سیکنڈ واسطے اپنے دین تو نہیں ہٹ سکدا. تو ساڈا ترقی یافتہ سر سید احمد خان کہتے ہیں سر سید احمد خان صاحب جی کہتے ہیں تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں. کہ جڑا شیطان ہے انہوں نے تین پتہ ہے مڑ دھرتی اگ لاؤنی ہے نا. کی خیال ہے اور رہن دینا آدم کے پتر کہہ کے نہیں سی آیا یا اللہ
لَأَحْتَنِقَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں سجدہ نہیں کیتا تے تو میرے گل لعنت دا توق پایا ہی لے، پھر میں دی اولاد نو پی کے رکھ دیاں گا. یہ قرآن ہے. لَأَحْتَنِقَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، یہ اولاد نو پی دیاں گا، چکی جی میں پیدا ہے پیسی دا اس طرح پی کے رکھ دیاں گا. وہ لانتی ہے پین لگ پیا اس قوم ساری انسان آدم دے پتراں نو. خدا دی قسم کر کے آنا سیاح وہی ہوے گا جڑا اس دشمن دا خیال رکھے گا. وہ یار ایڈے بغیرت بن گیا دشمن للکار کے پیا آخر میں آدم دے پتر نو پی کے رکھ دیاں گا. تے اولاد بھی بغیرت ہوئی کھڑی ہے. یہ آدھے نے آ جا موجہ ہی نے تیریاں پی جا جی مرضی آئی. اچھا جے مسلمان برا تیرے نال کوئی اوکھا بول پوے اندر اس ویلے لڑ پینا لما پائی کھڑا ہونا تو شیطان ساڈا سارا لگتا ہے. بولو تو صحیح. وہ بڑک مار کے پیا ہوتا ہے یا اللہ میں انہوں پی کے رکھ دیا گا. اسی ایڈے ہی بغیرت ہوئے پے آؤں گے جسم سٹی کھویا کری جا جو مرضی آؤں گی. یاد رکھ لے جڑا دنیا میں آدم دے پتر نال دشمنی آدم دے پتر یہ دشمن چاٹے چ بنا لینا تو تھانے تو نائی کھڑا ہونا کدی جیلیں تو وہ جڑا کنجر چھٹیا پھردا وہ تو مگر چڑھ جی وہ بڑا کمار کے آیا ہے تیرا حق بنتا ہے تو بھی آخ یا اللہ اسی یہ ٹھیک رکھ دیا گے. وہ کم از کم حق نہیں بنتا ہے نا. ہوں وہ کیون پیندا ہے وہ اپنے پیچھے چلا کے نبی پاک سرکار تو خلاف کر کے پی چڑھتا ہے جہنم لے کے فساداں پا کے. ہوں شیطان کدوں پسدا ہے جدو امتی حضور دا کملی والے دے پیچھے چل پیندا ہے اس لیے شیطان پس جاندا ہے کیونکہ انہوں پتہ لگ جاندا ہے یہ تو گیا جنت نو موجا رب راضی ہو گیا اندے تے ہن میرا گاہ کتنے چلنا ہے. گل سچی کیتی ہے کہ جھوٹی؟ توجہ فرما. شیطان نو پیون والا حضور دا صحابی کافر بادشاہ آندا ہے جے نہیں چھڈنا ہی تیار ہو جا جان تیری لے لے. پھیلاؤ نو چکیا سولی تے ٹنگ دیتا. ہوں صحابی دے ہاتھ بننے ہائے جنہیں دنیا نو امن دینا ہے نا تو فساد مکاونے نے ہاتھ بجے نے پیر لمکے نے پیر بھی دونوں جوڑے نے. بادشاہ رکھ کے تیر مارو اندیاں نلیاں تو ادھر پنڈیاں ادھروں ہاتھ بننے کھڑے نے تو نبی پاک دے یار نو تیر پہ بجتے ہیں کدی لتاں دے کدی باہواں دے اوتے چھلنی چھلنی پیا ہوتا زخم جسم حضور دا حضور دے یار دا تے صدقے جاواں. پھر آندا بادشاہ آندا دین اپنا چھڈ دے. فرماندے نے او چلیا جڑی لذت سانو آ گئی ہے اے ہن چھڈن والی نہیں. جو مرضی آدھے ہی کر لیا بادشاہ دے اتار لیا انہوں حضور دے یار نو اتاریا گیا. بادشاہ کہن لگا اس طرح کرو جے نہیں پھر دے کڑھا گرم کرو تیل دے انہوں چھٹ دینا. انہیں آخیا بسم اللہ جو مرضی آدھے ہی کر. ہوں توجہ نال سننا کڑھا تیل دے گرم ہو گیا حضور دے یاراں نو نا ایک نو وچ سٹ دتا. جدو حضرت عبداللہ بن حذافہ دی واری آئی نا تے جان لگے رو پہ انہیں ویکھیا بھی رو پیا جڑا یہ لگتا ہے گھبرا گیا ہے تو چھڈو ہوں سارا کچھ یہ آؤ ساڈے والے پاس یہ ترقی یافتہ بنوں ترقی یافتہ ترقی ترک گئی والی
یہ بنو گے کدھر کام بنتا ہے؟ جدو حضور دے صحابی نو واپس لیا پوچھا رویا کیوں ہے؟ آ جا ساڈے دین دے جان بچ جائے گی۔ حضور دے صحابی فرماؤندے نے او جھلیا میں اس واسطے نہیں رویا، میں گھبرا گیا۔ نہ گھبراؤن والی گل نہیں، جدو میں کڑھاواں ول جا رہا سا میرے دل دے اندر خواہش اٹھی ہے کہ جن میرے سر دے وال نے انیاں میریاں جان آندیاں، ہر جان وارو واری کڑھا جاندی۔ سلطان فرماؤندے نے عشق دی بھا عشق دی آگی تے ہڈا دا بالن بالن عشق دی آگی تے ہڈا دا بالنی اتے عاشق بے سکیندے کباب تلیندے سرگرداں پھرنی ہر ویلے اتے خون جگر دا پیندے پر عشق نصیب کہیں دے حضور دا یار فرماؤندا ہے انساناں دا غم خار فرماؤندا ہے قوم دا غدار نہیں جڑا ٹکیا تے قوم ویچ چھڈے اوے جدا بے ایمان کل دا مردا اج مر جاوے چنگا ہے او انسان تے وہی ہے جڑا انساناں دا غم خار بن جاوے سبحان اللہ نور دا صحابی فرماؤندا یارا میں اس واسطے نہیں رویا کہ میری جان جاندی ہے پئی میں اس واسطے رویا وا جدوں مینوں لے کھڑیا سو تیرے دروغے نے لے کھڑیا ہے مینوں اس لیے میرے دل وچ حسرت پیدا ہوئی ہے تمنا پیدا ہوئی ہے کاش کہ رب سونا مینوں جن جسم دے وال نے نیاں جانا دیندا ہر جان وارو واری مولا دی خاطر دین دی خاطر نبی سونے دی خاطر ہاں جی کڑھا دے اندر تڑفدی رہندی میں مزے لیندا رہندا
مینو سواد آتا رہتا، میں اس واسطے رویا وا، بادشاہ ہل گیا گل مسلمان دی سن کے، بندہ ایک تو ڈراؤن دے آئے آدھا پاوے میرے والا جنیاں ہوندیاں پھر مینو سواد آنا سی، وہ تو لا بیٹھا کنا ہاتھ، کوئی پاکستانی تھوڑے سن، میری گل نہیں سمجھے، یہ کوئی پاکستانی تے نہیں سن، ہاں پاکستان بھی یہو جہ مرد ہوئے نے تے ہے نے جڑے غازی علم دین ورگے نے، ہاں لج پاکستان دی لج بھی رکھن والے کئی پے نے، میرے ساڈے تیرے میرے ورگے چوری والے مجنوں نہیں ٹڈل، میرے ٹڈل کھاتا نہیں، منجی کھائی آنی، برفی کھائی آنی، دیسی گھیو والیاں ٹکیاں کھادی آنیاں ایتھے بنتی نال 100 روپیہ ایک ایک محفل بہ کے اڈا لینا، تو رب دی واسطے جدو آنی ہے گل دین دی، مولی جی ٹھڈل محکمہ جڑے نا وہ تھوڑے سن، وہ انہاں ٹھڈلاں دی بھی اللہ سونا لاج رکھ لیندا غازی المدین شہید ورگیاں دے نال، وچوں کئی عاشق انج دے پیدا ہو جاندے نے جڑے لاج رکھ لیندے نے قوم ساری دی خدا دی قسم کر کے، غازی المدین شہید ورگے جنہاں دا نام آیا ہے دل نو، بلکہ جنہاں دا نام آیا ہے رب دی طرفوں ہنے سلام آیا، ایڈا سونا نام پہ لینا میرے حضور دے عاشق دیوانے میں، قربان جاوا اللہ دیا بندے توجہ فرما، بادشاہ کہن لگا بس بھائی اسی انہوں نہیں پھیر سکتے، معافی ہے بڑی، یہ تو بڑے ڈاڈے لوگ نے، انج دیاں قربانیاں دین والیاں قربانیاں دتیاں پھر انج امن ہویا، حضور دے دین دی برکت نال مکے مدینے وچوں کلی بی بی ٹردی سی ملک شام تی کرو تے کسی دی جرت نہیں سی ہوندی اکھ چک کے ویکھ لو، میری گل نہیں سمجھا، ایتھے خسم نال بھی ہوگی نا تے بس تے چڑھتے تا بھی چڑھتے، اکھاں نال دیکھیا، سر دا سائی نال بھی ہوگی نا تا بھی نہیں چڑھتے، تے صدقے جاواں میرے محبوب دے نظام تو۔ میں ایک گل آخر کرن لگا، یاد رکھ لے فتنوں کے اسباب، ہر وہ ادارہ، ہر وہ پارٹی، ہر وہ تنظیم، ہر وہ جماعت، ہر وہ مرکز جو کفار سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہو، کفار کا غلام بنا رہا ہو، حضور کے نظام کا مخالف بنا رہا ہو، سمجھ لینا یہی لوگ ہیں جو فتنے فساد ڈالنے والے ہیں، یہ دنیا میں آگ لگانے والے ہیں، اور جڑا فقیر ویکھے کافران دی بجائے محمد عربی دا غلام بنا ہے، تو مسلمانوں سبق پڑھا حضور دے نظام اسلام دا، تو سبق پڑھا نبی پاک سرکار دے سچے دین دا، تے ملاوٹ وچ نہیں ہون دیندا، ملاوٹ سمجھ لینا انہیں دنیا ایک لوکاں دا خیر خواہ، انہیں امن دینا ہے، انہیں سکون دینا ہے، انہیں چین دینا ہے، انہیں عزت دینی، انہیں تحفظ دینا ہے، انہیں سب کچھ دینا ہے، اس واسطے کہ دنیا نو اگر کچھ مل سکتا ہے میرے کملی والے دے در دولت تو مل سکتا ہے، ہاں سب کھاک چھان لو دھرتی بکھر کے، کھے کھا کے خیر مچھی پتھر چٹ کے واپس آتی ہے۔ ہوں جتھے بھی بیٹھو ہر کسی کو پتا ہے جتھے دنیا پڑ گئی ہے نا، میں جتھے بھی گیا نا زبان خلق نکارا خدا،
مخلوق بولتی ہوے تو سمجھو رب کا نکارا پیا بجتا ہے، اللہ بلا پیا وہ کرنا چاہتا ہے۔ جتھے بھی بیٹھو نا دنیا آتی ہے وہ جی بس ہوں تو دنیا کنارے تے کھلوتی جا آدھے ہوں جی تھی میرے خیال کو نہیں آتے، تھی آ رہے پچھا ہی بہ گئے سارے آدھے نے کنڈے اپنی کھڑیے یہ کنڈے پہ اپڑ کے گرک ہوں تو پھر مستفا کریم سرکار دا ید اللہ والا ہاتھ ہی ہوتا ہے جڑا پھر بچدیا بچا جاتا ہے، بچدیا بیکار جان کے جل کو بجھا دیا۔ میں مکدی گل مکا دیا، اے کتاب مجید ایندا مخالف فرعون تے یزید گل نہیں سمجھ لگی؟ بس اے امن دا ٹھیکیدار ذمہ دار سماع فسادات۔ میں گل کرن لگا جس ڈاکٹر دے ہاتھوں بندے مرن مجرم وہی ہوتا ہے کہ دوجا ہوتا ہے؟ دو ڈاکٹر جو بیٹھے ہیں ایک دے ہاتھوں بندہ مردا ہے تو تسی دوجے دے سر پائی کھڑو، یہ کوئی چنگی گل؟ ملزم کون ہوگا جہد ہاتھوں اس لیے پوری دھرتی کے اتنے رسول اللہ کا نظام کسی جگہ پہ ہے؟ بولو قرآن کسی جگہ پہ ہے؟ قرآن کا نظام تو پھر قرآن تے مولوی مجرم کیوں؟ جی دھرتی تے امن نہیں تو سمجھ لو جنہ دے ہاتھ واگ آئی ہے ڈوبی وہی کھڑے نے۔ ہوں حیران ہونے وہ جی ماحول بھی وہ جی ماحول بھی آ ماحول بھی جنوں ویکو پڑک پڑ کے ڈڈو وانگو جناب پڑک پڑ کے پہ سمجھ نہیں لگتی وہ نام مراد کھوتے کھوتے تو رہ گئے خدا دی قسم، مار کجدم رہ گئے، کیڑے مکوڑے رہ گئے، صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے۔ اکبر آبادی کہتے ہیں وہ سپ ٹھوئے ہی رہ گئے، وہ آتے ہیں بندے اٹھ گئے ہیں، صورت شکل بندے والی نے پر کرتوت بندے والے بے وقوف۔ جنوں ایک مولوی کے تو مولوی تو کمزور ہے تو مسیتوں چک کے جس مرضی کر لیں گے مولوی ایک مولوی نمازی نے اج چا بولے مولوی سود کے خلاف کمیٹی دے ایک دو بندے ہوتے ہیں سود مولوی جی تساں اج جڑا نا تساں صحیح کام نہیں جا کیتا تمہیں پتا تمہیں تو دین کا پتا ہی نہیں چلو تمہیں جواب کنوں پھڑ کے باہر کر لینا ایمان نال دسو کوئی وقت لگتا جنہوں کا یہ حال مجرم ہی ہوتا وہ تگڑا مجرم ہوتا ہے کہ ماڑا مجرم رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا جو کیتا تے کیڑے مقابلے چ لیا کیڑا گاٹا مروڑیا حضرت موسیٰ نے فرعون دا کیندا اذهب الى فرعون موسیٰ جاؤ فرعون والے کدے والے اچھا میرا وہی سی باقی تو کون نہیں تھا اللہ نو پتا سی وہ کمزور نے ایو ہی لائی کھڑا ہر پاسے انہوں نے گل سمجھ آئی کہ نہیں اس واسطے بیکار جان کے دل کو بجھا دیا تو نے بیکار جان کے دل کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بس باقی سب دیوے گل ہو جان گے ہمیشہ دیوا میرے بدنی پاک دا پلتا رہنا آلہ حضرت بریلوی فرماندے نے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ
بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع شمع ذوق نہیں آیا مزے نال کہہ دو شمع وہ لے کر ہمارا نبی شمع وہ لے کر نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی ہر دیوا گول ہو جانا مینو قسم چکا لو نہ گول ہوئے میری زبان کتر لے میں شرطیا کہنا میاں شیر محمد شرک پوری دی جوج بیٹھ کے ہر دیوا گول ہو جانے جتنے مرضی فانوس بنا سکتے ہیں بناؤ ایک چراغ محمدی ہے جو لاکھ آندھی طوفان آئے وہ ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے وہ نہیں جلنا ہے تو پھر وہ نہیں اس دیوانے نو پھر روشنی دینی ہے کلندر اقبال فرماؤں ہوا ہے دو تم دو تیز لے کر چراغ اپنا جلا رہا ہے ہوا ہے گو تم دو تیز لے کر چراغ اپنا جلا رہا ہے ہوا ہے گو تم دو تیز لے کر چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہے انداز خسروانہ معاشی گناہوں کا درس جہاں ملتا ہو جہاں گناہوں کا سبق ملتا ہو معاشی کا سبق ملتا ہو جی کفار دوستی کا درس ملتا ہو کفار کی اتباع کا درس ملتا ہو کفار دے پیچھے چلاؤ دا سبق ملتا ہو جی دین تو ہٹن دا آپس نچن گان دا سمجھ لے وہ فساد کا مرکز ہے وہ فتنے کا منبع ہے وہ سر چشمہ گمراہی و دلالت ہے اور جتھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیکن آج کل ایسی جگہ دھرتی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی بس چند جگہ ہیں جہاں خالص دین ملتا ہے خالص دین اور دین وہی ہوتا ہے جو خالص ہو جو ہاں کیونکہ ہرن جان دے گی یہ گوشت نو خنزیر نال پکائیے تے ہرن پاک رہے گا ہرن نہیں رہنا انہیں بھی خنزیر ہی بن جانا بس یہ شاید جتھے باطل نو حق نہ رلایا جاندہ ہوئے سمجھ لے سارا گند فتنہ فساد نہ مراد تے جتھے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہوئے نا وہ دین قبول کرنا دوجا دین کسے پاسے نہ لوی اج کل سہ ہٹیاں یہو جہاں نے جتوں سودا ملاوٹ والا ملتا ہے سارا کسے کو جزوی دین دین والے دین وہ ہوتا ہے جو کلی ہو الحمد سے لے کر والناس تک جہاں دین ملتا ہے وہ جگہ ہمیشہ سر چشمہ ہدایت ہے وہی جگہ ہے جہاں سے اسلام کی شمع روشن ہو وہی جگہ ہے جہاں پر نور ہدایت تقسیم ہو رہا ہے جی یہ جی تلاش کرو اللہ کو سوال کرو یا مولا ہمیں ہدایت عطا فرما دل سے خدا تک خدا بندے قدوس سے دل سے جو بات خدا دی قسم رب سونے نال کیتی جا رب قبول
ہاں اصا ٹھڈوں نہیں رب کو منگتے ٹھڈوں اصا کی منگنے ہاں یا اللہ بڈی دے یا اللہ گڈی دے یا اللہ فیکٹری دے یا اللہ میرا پتر میرا انج ہو جائے میرا فلان ماں مر جائے ساری جی سارے منہ نکل جائے لفظ یا اللہ سانو ہدایت دے ایمان نال دسو کبھی منگی جے اج کل کے پیر اسے واسطے پڑھتے ہیں پیر جی میرے کو آیا آتا چشتی کسی کوئی پیر تے دس آخیا جی دس لینے کیویں دا آخ جی یار میں پیر دا کامل ہوگے نا اج جاواں تے پرسوں پجارے دی چابی دینا تے گل پھر ہے یہ پیر کیا لبدا ہے میں آخیا جی مڑ سرکار یہو جا پیر اے پیر نہیں ایو جا پیر تمہوں میں آخیا سندھ کے جنگلوں چ لبے گا ہاں جی یا میں آخیا بڑے بڑے وڈے وڈے علاقے تمہیں ملے گا جہاں راتوں رات لکھا ہوتا راتوں رات کروڑ پتی بنیے کبھی لاہور بینر پڑے گے میں آخیا جی یہ پیر ادھر ہی لبن گے حضور والے کھاتے جہے پیر آؤ گے نا میاں شیر ربانی واگ انہیں تو فقیری کا سبق دینا انہیں تو دنیا تو دور ہی کرنا یہ پجاروں والے پیر میں تھے تو شیطان ہوتے ہیں پیر تو وہی ہے جس میں محمد پاک کا فخر موجود ہو اقبال آتا ہے کبھی وہ بھی کوئی پیر ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن وہ بھی آتا ہے پیر ہے کوئی مرید بھوکھا مرن دیا ہے پیر پجاروں میں بیٹھا تو پوچھو کہ حضرت کیا ہے وہ جی ہم درویش لوگ ہیں وہ کھانا خراب ہے حال درویش ہے مرید تھلے روڑتا پیا تو پجاروں پہ بیٹھا ہے درویش ہے یار جی ایک جی درویشی ہے تو مڑتے ساری دنیا ہوں چاہتے کہ جناب جن مڑ پجاروں تو سارے درویش لوگ پھر سے لگے یہ حالے فقیر ہے کوئی فقیری نہیں فقیری جس گھر آئے گی خدا دی قسم جتھے سچا دین ہونا اتے دو چیزاں ضرور ہون گیا ایک اتے دکھ ہون گے ایک اتے بھوک ہوے گی کیوں یہ رستہ پاک نبی دا چھڈ کے کوئی نہ منزل پجدا او جے لکھ محنت کریے یارا کلر کول نہ یگدا بولیا دل خدو خال نقش نین تے فقیر تے میں دس جانا تے پچھان آپ لو خدو خال نقش نین اتا پتا میں لکھ دینا خاکا پیر دا تیرے سامنے بنا دینا وا لب آپ لوی جی نصیبہ چاہے تو مل جائے گا وہ گھر دنیا نہیں ہوگی گی فقر ہوگا پھڑیاں تے بوے گا جی آمنا دلال بہتا میں بہن والا ہوگا سادگی ہوے گی جی حضور دے یاراں وچ سی کپڑے دا خیال نہیں کرے گا دل دا ہمیشہ خیال کرے گا دوسری گل ہے لا خوف ہوے گا کلاشن کوف نہیں ہوے گا جی 5-7 ادوں کلاشن کوف والے ہون تے 5-7 ادوں تے وچ لا خوف پیا جاندا ہے میں کہا جی لا خوف ہے تے 6 کلاشن کوف نے جی حضرت پور خوف ہو پھر میزائل نہ رکھنے پائیں گے یار بچاری ٹگی دنیا خدا دی قدم جی مرضی یہ نکو پھڑ کے پیر نچاؤ سارے بندے کا کی جہاں سلطان رائی اللہ کا ولی سمجھی کھڑے ہو مر یہ جی قوم دکھی اکل پر رونا ہی آتا خدا دی قسم کر گیا نہ رو رو کے سارے جتھوں ہی سک گئے نے اس قوم واسطے کہ یا اللہ کریمہ ایڈی اکلوں پیدل ہو گئی ہے پر گل ساری ایمان دی ہاں چانن ایمان والا ہوگا تو اللہ ضرور ہدایت دینا اللہ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور
مددگار ہاں یا اللہ کی کرنا فرماؤں میں انہوں نے ہنیریا چانن والے لے جانا کہ معلوم ہویا مومن ہنیریا آ سکتا ہے مگر رہ نہیں سکتا لا خوف ہوے گا ولی دی شان ہوے گی فقر دن ب دن آئے گا دین سرکار دا آئے گا تمہیں پتا ہے ولی تو ادو بنتا جدو حرام تو بچے شبہ حرام تو بھی بچے اس ویلے تو حرام نو بچنا اوکھا ہے جڑا حرام ایمان نال دسو جڑا حرام تو بچے اس ویلے وہ گھر دنیا ٹھیر آ سکتی امام غزالی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرمائیے منہاج العابدین فرمایا گزارے سے رب جب رزق بڑھ جائے سمجھنا حرام شامل ہو گیا ہے جتنے یار پجارو تے گڈیاں دے مارتے جناب جنے 4.5 دے مارتے 4.5 لگا کھڑا ہو گئے تو اتنے ہالے پچھا لبو دین خدا کا یہ وجہ ہے پہلا اللہ دے فقیراں دے بوئے تے اونج دے فقیر جڑے سن انہاں دے کول دنیا لڑ کے جاندی سی ایک بن کے ہوندی سی تے اج کل آپس وچ لڑے کھڑے کہ نہیں کیونکہ اج دنیا فقر ہوے تے فقر جوڑدا ہے فقر لڑدیا ایک کر دینا یہ حضور دے دین دی خصلت جی دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا سانو حضور دے دین دی سمجھ عطا اپنے رحمت دے خزانے چو خاص ہدایت عطا فرماوے مرد ویلے رسول اللہ دے دین واسطے شہادت عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ بس ہو گئی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم